अच्छा सर, रिसेंटली आपने देखा एक मसला हुआ इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया और वो उसकी तामीर जो है ना सिर्फ ये रुक चुकी है बल्कि यहाँ पर भी देखा गया कि कुछ लोग वहाँ गए और वो जो थोड़ी बहुत बुनियादियाँ उसकी डली थी लोगों ने उसको भी उखाड़ा। अच्छा मुझे बताइएगा इस्लाम में क्या एक इस्लामिक जो स्टेट होती है उसकी क्या ज़िम्मेदारी होती है, क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है उन पर गैर मुस्लिमों की इबादत गाहों के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस सिलसिले में दुनिया की जितनी भी स्टेट्स या जितने इलाके हैं उन इलाकों में मुख्तलिफ़ुल मज़ाहिब के लोग रहते हैं। मदीना की इस्लामी स्टेट में भी मुख्तलिफ़ुल मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहा करते थे। इस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस दुनिया में किसी मुल्क में कभी ऐसे नहीं होता कि कोई भी मुल्क रहने वाला मज़हब की बुनियाद पर सिर्फ सिंगल मज़हब के प्रचार करने वाले उसके बासी हों या उसके बाशिंदे हों। बहुत सारे लोग और दीगर मज़ाहिब के भी उस रियासत का हिस्सा होते हैं और मादरत के साथ वो इतने ही मुहिब्बुल वतन होते हैं, मुहिब्ब रियासत होते हैं, मुहिब्ब कानून होते हैं, मुहिब्ब हुकूमत होते हैं जितने कि दीगर लोग होते हैं। माँ सिवाय चंद इस्तिस्ना के वो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का तकाजा नहीं है उसमें, ना उसकी मरहून मिन्नत होती है वो चीज़। जिसने किसी बुराई के पीछे चलना है वो किसी मज़हब का मोहताज नहीं है। लेकिन अक्सरियत देखा गया है कि जो लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं उन कवानीन की पासदारी करते हैं। इस्लामी रियासत के बुनियादी उसूलों में से है कि उसकी रियाया वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखने वाली हो, किसी कौमियत से हो, किसी रंग से हो, उसकी कोई अहमियत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि रंग व नस्ल के सारे जितने बड़े बड़े बुत थे वो मैंने अपने पाँव तले रोन डाले, रंग व नस्ल के। ये खुसूसी तौर पर मुसलमानों के अलावा हर एक कौमियत के ऊपर इतलाक़ होता है इसका। ये सिर्फ यही नहीं है कि मज़हब इस्लाम के मानने वाले जो हैं उनके यहाँ किसी किस्म की तफरीक नहीं है, दीगर मज़ाहिब में भी कोई तफरीक नहीं है। इंसान अपनी हियत तरकीबी, अपनी शख्सियत, अपने करैक्टर, अपने अखलाक, अपनी जबिल्लत और अपने तमाम के तमाम नेचर के लिहाज से दुनिया के किसी खित्ते, किसी के कोने का रहने वाला यकसा है दूसरे इंसान के साथ। अगर इसमें किसी किस्म की कोई तफरीक कभी होती तो हम लोग कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाकर लम्हा भर भी वहाँ क़याम ना कर पाते। जबीली लिहाज से और फितरती लिहाज से हर इंसान यकसा है। इसीलिए कभी किसी वक्त कहा गया था कि इंसान बैठे हुए हैं आपस में और कोई आया, किसी ने अपना तारफ़ करना चाहा, उनमें से एक बैठा हुआ वो बोल पड़ा, उसने कहा हम सब इंसान हैं, हम इंसानों में क्या तारफ़ है हमारा? हमारा सबसे बड़ा तारफ़ ये है कि हम इंसान हैं। दीगर क्या है हम में कि कौन से रंग का, कौन सी नस्ल का, कौन से कबीले का, किस इलाके का, कोई अहमियत नहीं रखती। ठीक है। अब इसी तनाज़ुर में देखा जाए तो हर रियासत की अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। उस रियासत के अंदर रहने वाले मुख्तलिफ़ुल मज़ाहिब के लोग अपनी मज़हबी रसूमात आज़ादी से अदा कर सकें, ये बुनियादी बात है। और यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों को यकीन दिलाया था और उनके साथ मुआहिदा किया था। जब आए थे नजरान के ईसाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और 15 दिन तक क़याम किया था मस्जिद नबवी में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त उनकी इबादत का टाइम हुआ तो उस वक्त उन्हें जब उन्होंने कहा कि हम अपनी इबादत करना चाहते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप किसकी इबादत करते हैं? तो उसने कहा खुदा की, एक अल्लाह की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं, इसी मस्जिद में एक जगह मुख्तस कर दी उनके लिए। मस्जिद नबवी के अंदर रहते हुए वो अपनी इबादत बजा लाते रहे उन अय्याम के दौरान जिनमें उन्होंने क़याम किया, और वहीं उनकी रिहाइश भी दे दी गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में, और कहा यहीं पे आप रहा भी करें। ठीक है। अब इस सूरत हाल के पेश नज़र जब उनके यहाँ मुबाहला हुआ, दीगर लंबी चौड़ी बातें हैं, उसके बाद एक बाकायदा एक उनका ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ नजरान के नाम से, ठीक है, ईसाइयों के साथ। अब भी वो ट्रीटी मौजूद है, आप जाएँ अपने उसके आर्कीव्स में तो वहाँ आपको मिलेगी। उसमें ये बात तयशुदा थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें मजहबी तौर पर मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। एक दूसरी बात ये थी कि इनके मजहबी इबादत गाहों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि अगर किसी वजह से टूट फूट का शिकार हो जाएं तो उनकी मुरम्मती, दोबारा बहाली भी इस्लामी स्टेट का फ़र्ज़ है कि वो उसको करे। एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। जी हाँ, मुरम्मती और बहाली, मुरम्मती और बहाली। यहाँ एक बात वाज़ेह होनी चाहिए कि नई इबादतगाह का यहाँ जिक्र नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस ट्रीटी में, कि कोई नई इबादतगाह बनाना वो चाहें तो वो भी मुसलमान या इस्लामी स्टेट उन्हें बना कर देगी, इसका जिक्र नहीं है। अच्छा। लेकिन उनकी मुरम्मती, उनकी बहाली, उनकी टूट फूट को दोबारा सही तरीके से बहाल करना और इबादत की जगह को दोबारा तज़यीन और आराइश करके देना भी इस्लामी स्टेट का ज़िम्मा था, जिम्मेदारी है। ठीक हो गया। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब आगे चलते हैं हम यहाँ से आगे।
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طے کردہ ان اصول و ضوابط اور ان تمام شرائط کے مطابق حضرت عمر فاروق نے جس وقت عراق فتح کیا تو اس کے بعد عراق کے رہنے والے عیسائیوں کے ساتھ اسی طرح کا معاہدہ کیا، ٹھیک ہے، تا وقتی کہ وہ خود اس معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی نہ کریں تو اسلامی سلطنت پر فرض ہے کہ اس معاہدے کے اوپر پورا اترے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فلسطین فتح ہوا تو وہاں کے عیسائیوں کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح کا معاہدہ جس میں ان کو ان کی عبادت گاہوں کی مکمل طور پر محافظت کا یقین دلایا گیا۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہو گیا سر۔ یہاں تک تو یہ بات ہو گئی جب اسلامی اسٹیٹ آلریڈی کسی قسم کا قانون بنا لیتی ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر اس کی پاسداری ہر حال میں لازم ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس سے ہٹ کر ہم آ جاتے ہیں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کسی غیر مذہب کے لیے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے کوئی ایسی عبادت گاہ بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح جس طرح اللہ کی جانی چاہیے، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمارے ہاں قرآن مجید میں واضح طور پر اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ہر ایک کے ساتھ کبھی بھی برائی اور عدوان حد سے بڑھنے کے معاملات میں کسی کی مدد مت کرو، کوئی تعاون مت کرو، اور بر اور تقویٰ میں اچھائی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ بنیادی طور پر اس آیت مبارکہ کا سیاق و ثواب مسلمانوں کے باہمی تعلقات سے ہے، لیکن جنرلی طور پر یعنی مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ان کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ یہ کچھ کرتے ہیں، اور یہ کہا کہ تم آپس میں مسلمانوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی حمایت کیا کرو، اس کے ساتھ تعاون کیا کرو، برائی میں ان سے تعاون مت کیا کرو۔ ٹھیک ہے، اب اس کو بڑے کینوس پہ پھیلانے کے بعد جب اس کے بارے میں دیکھا جاتا ہے تو کبھی بھی برائی کے معاملے میں شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم و نظیم ہے۔ کسی صورتحال میں بھی اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا اس کو، بلکہ کہا کہ میں جس کو چاہوں اس کو بخش دوں، ماں سوائے جس نے شرک کیا میرے ساتھ، میں یہ شرک کی، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس کو نہیں بخشوں گا میں۔ تو شرک کرنے کے معاملے میں اگر کوئی شخص آپ سے مدد طلب کرتا ہے اسلامی ریاست کی صورتحال میں پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری اس میں بڑی بات یہ بھی ہے کہ تمام ہمارے فقہا جن کو ہم کہتے ہیں امام، چاروں ہمارے اہل سنت والجماعت کے مسلک کے امام اس بات پر متفق ہیں کہ کسی صورتحال میں بھی اسلامی ریاست کسی غیر مسلم کو اپنی سرزمین میں اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ شرک کی بات آ جاتی ہے نا، شرک اللہ کے علاوہ کسی کو۔ ٹھیک ہے، اب اس میں اگر یہودیوں کی بات آتی ہے تو یہودی اپنے لیے بنا سکتے ہیں اس لیے کہ یہودی بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عیسائیوں کی بات آتی ہے تو عیسائی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، گو کہ جب وہ تثلیث کی بات کرتے ہیں تو اس میں یقیناً وہ سامنے ہے، سب کے سامنے وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، وہ تین مانتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس بات کو، ہم شرک نہیں کرتے، اس لیے ان کے اوپر کسی قسم کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ اب ہندوؤں کی جو بات آ جاتی ہے، ہندو اپنے لیے مندر بناتے ہیں تو ہندو کبھی بھی اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم خدا تو ہے ہی نہیں، ہمارے یہ بت ہی ہمارے خدا ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر یہودی یا عیسائی آپ کی سرزمین میں مسجد کے علاوہ چرچ یا سوما یہودیوں کا بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی چونکہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس لیے وہ اللہ کی عبادت کے ناطے سے وہ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے کوئی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک تو بات یہ ہوگی، ٹھیک ہوگی۔ اب اگلی بات کی طرف آ جاتے ہیں، پاکستان کے تناظر میں کیا صورتحال ہے۔ اب دیکھیے پاکستان، اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے۔ پاکستان جن بنیادوں پر مارز وجود میں آیا اس میں قائد اعظم کے وہ اولین ارشادات اور وہ تقاریر ہمارے ہاں موجود ہیں، اور سندھ اسمبلی میں قائد اعظم نے اس وقت جو تقریر کی تھی جس میں کہا تھا کہ اس پاکستان میں جس ریلیجن سے بھی تمہارا تعلق ہے، یو آر فری to deal in every kind of matter. You are free to worship to whom you like. You are free to make your business. You are free to live. You are free to have your property. Right? اس کے بعد ہمارے قوانین اگر ہماری اسلامی ریاست میں یا کسی ریاست میں اس کے قوانین بن چکے ہیں کسی طرح کے، اور ان میں یہ بات طے کی جا چکی ہے کہ ہر ایک کو اس ریاست میں مکمل شہری کی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح کے حقوق اسے ملنے چاہیے اور اسی طرح اس کو ملیں گے، دیگر کی جس طرح رائٹس ہیں مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے بھی اسی طرح کے رائٹس ہیں۔ اگر یہ بات ہمارے ہاں طے شدہ ہے، کوئی قانون ہے، کوئی لا ہے، تو پھر ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کی عبادت گاہوں پر حکومت بھی خرچ کرے،
ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ بھی دے، ان کے لیے ہر قسم کی آزادی مذہبی ہونی چاہیے، ان کی عبادت کی آزادی، ان کی پروٹیکشن کی آزادی، اور پرامن اور پرسکون عبادت کی بھی آزادی ہونی چاہیے، صرف عبادت کی نہیں، پرسکون عبادت کی بھی آزادی ہونی چاہیے اگر کوئی قوانین اس طرح کے ہمارے ہاں موجود ہیں تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ریاست کے قوانین کا اطلاق بھی ان عوام کے اوپر اسی طرح ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا اطلاق ہے ٹھیک ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہمارے ہاں موجود ہے تو پھر اس کے بعد پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر کیا ہمارے پاس اوقاف کے پیسوں کو ان کو دینا چاہیے یا نہیں، زمین دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، ایون دو کہ ٹیکس ہمارے عوام مسلمان دیتے ہیں اور ٹیکس کے پیسے کو ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے یا نہیں، وہ بھی تو اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے وہ لوگ اپنے بزنسز کے اوپر بھی تو ٹیکس دیتے ہیں ہمیں یا نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ بات کسی صورتحال میں بالکل کوئی معنی ہی نہیں رکھتی اگر یہ صورتحال ہے، اگر نہیں ہے ایسی صورتحال، ہمارے ہاں کوئی ایسا قانون، کوئی آئین، ان کے برابر کے شہری حقوق یا ان کے ریاستی حقوق ہم نے ان کو نہیں دے رکھے، تو پھر اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ ہم ان کو کسی صورتحال میں بھی اپنی سرزمین میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہو گیا، بس اتنی سی بات ہے، جو حقائق ہیں وہ میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ جی اچھا سر، ایک اس میں چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کر دیں آپ نے بتایا کہ ہم انہیں مدد نہیں کر سکتے، بالکل کلیئر کر دیا آپ نے، اگر وہ اپنی مدد آپ کے تحت بنانا چاہیں تو کیا ہمیں انہیں روکنا بھی چاہیے؟ دیکھیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم بھی مدد کر سکتے ہیں اگر ہمارے ہاں ریاستی قوانین ایسے موجود ہیں تو، یہ بات دوبارہ میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں جی کہ ہمارے ہاں اگر ریاستی قوانین برابر کی شہریت کے ان کو بھی دیے گئے ہیں تو حکمرانوں کا کام ہے کہ رعایا کے مفادات کے لیے اس سارے پیسے کو خرچ کرنا، فنڈز کو خرچ کرنا جو رعایا ساری اکٹھی کر کے ان کو دیتی ہے، یہی ہے نا ٹھیک ہے، نظام حکومت تو کے یہی پاس ہے، اپنے ہاں کوئی ایسا تو نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ دوسری کوئی بات ہے تو پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ آپ اسلامی ریاست میں کسی اور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرانے کے لیے غیر مذہب کے لوگ بھی اپنے طور پر ڈونیٹ کر کے بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ اس وقت حکمرانی ریاست اسلام کی ہے، اوکے ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر یہ ہے کہ وہ ہمارے ریاستی برابر کے حقوق کے مالک شہری ہیں، پھر ان کے لیے حکومت بھی خرچ کر کے بنائے، کیوں نہیں بنائے گی؟ زمین بھی حکومت دے، کیوں نہیں دے گی؟ جب ان کو برابر کے حقوق آپ نے دے دیے ہیں تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں رہی نا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو اس صورتحال میں پھر ان کو کیوں آپ دیں گے؟ مت دیں، وہ خود بھی نہیں بنا سکتے، آپ کیا پھر وہ خود بھی نہیں بنا سکتے۔